بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ معلوم ہے کہ اللہ جس انسان کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ارشاد ہیں: اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے جیسے تیری ذات کے شان کے لائق ہے۔ ایک اور مقام میں: اللہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی ذات کی ثنا کی۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنے سے اللہ انسان کو اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ ومن کفر، وہ جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ کو کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، ہم تیرے فقیر ہیں۔ حمید، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو، انسان کو، جن کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو، انسانوں کے بنائے ہوئے انسان جو ہے صلحاء لوگوں کے، نیک لوگوں کے مجسمے بناتا ہے، یا نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر جو ہے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اپنے مشکلات جو اس کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ ایسے سمجھے کہ انہوں نے ان ہستیوں کو اللہ کے مقابل جو ہے لا کھڑا کیا ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا غلام اس کے مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ تو جو انسان اپنے لیے کسی غلام کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے مقابل کھڑا ہو جائے یا اس کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھ جائے، اللہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کے بندوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے مقابل کھڑے کر دیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے، اس کی اپنی ڈسکریشن ہے۔ لیکن وہ انسان جو شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے موت کے آغوش میں چلا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس میں ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ مشرک انسانوں کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے یا جو بھی ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں یا عام انسان ہیں۔ اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی انسان ہیں، جس کی موت شرک پر ہوئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔